السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو سی ایس ایس کنسلٹنٹ سی ایس ایس ایٹ ہوم۔ آج کا ہمارا لیکچر ریڈ کلف ایوارڈ 1947 پر ہے، جو کہ پاکستان افیئر کے پری پارٹیشن کا 25 اور لاسٹ لیکچر ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے بعد پوسٹ پارٹیشن پر بھی ویڈیوز بناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ان تمام دوستوں سے گزارش کرتا چلوں جو سی ایس ایس یا پی سی ایس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ بگنر ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے پوسٹ پارٹیشنز پر آنے کے لیے آپ پہلے پری پارٹیشن کو اچھے سے سمجھیں، تاکہ آپ کو نہ صرف سی ایس ایس بلکہ جتنے بھی اگزام ہوتے ہیں ان میں ایم سی کیوز کے حساب سے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور میں معذرت کرتا ہوں کہ کچھ ٹائم سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، تو انشاءاللہ میں اب ریگولرلی آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو آتے ہیں ریڈ کلف ایوارڈ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم نے 3 جون پلان کو پڑھا تھا، اور جن دوستوں نے اس 3 جون پلان کو نہیں دیکھا تو ان سے گزارش ہے کہ آپ وہ لیکچر دیکھیں تاکہ آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئے۔ 3 جون پلان مجبوراً قائد اعظم صاحب کو ایکسیپٹ کرنا پڑا تھا، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کو تھریٹن کیا تھا کہ اگر آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا تو ہو سکتا ہے پاکستان کبھی بنے ہی نہ، تو اس ڈر کی وجہ سے 3 جون کو ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد جب 3 جون ایکسیپٹڈ ہو گیا اور پاکستان بن چکا، لیکن اب صرف ایک کام رہ چکا تھا اور وہ تھا باؤنڈریز کو سیٹ کرنا۔ تو آتے ہیں ہم اس لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ ریڈ کلف ایوارڈ کیا تھا، اور اس باؤنڈریز کمیشن جو سیٹ کی گئی تھی اس میں ہیڈ آف کمیشن کون تھے، اور انڈین ممبر کون تھے، اور پاکستانی ممبر کون تھے، اور آخر میں یہ چیز ثابت کروں گا کہ ریڈ کلف ایوارڈ ہاں انڈین کی فیور میں ہی کیا گیا تھا سارا، کیونکہ اس کا ہمیں ثبوت انٹرنیشنل بک میں ملتا ہے۔ اٹ مینس کہ یہ ٹوٹلی انفیئر تھا۔ آتے ہیں بیک گراؤنڈ کی طرف۔ آفٹر ایکسیپٹنگ آف 3 جون پلان بائی مسلم لیگ اینڈ کانگریس، اونلی ون اسٹیپ ریمینڈ بفور برٹش ودرا فرام دا سب کانٹیننٹ۔ دس واز دا ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ 3 جون کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد برٹش کو سب کانٹیننٹس سے نکلنے کے لیے صرف ایک اسٹیپ رہ چکا تھا، اور وہ تھا ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز کی حد بندی کرنی تھی انہوں نے۔ ریفرینڈم کمپلیٹڈ ان آسام اینڈ NWFP۔ Now need to set international boundaries of Punjab and West Pakistan between India and Pakistan۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو پنجاب اور ویسٹ پاکستان کی باؤنڈریز تھی ان کو انٹرنیشنلی لیول پہ سیٹ کرنا تھا، اور پھر جو برٹش تھے وہ چلے جاتے برصغیر سے۔ تو یہ جسٹ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب جب انہوں نے باؤنڈری سیٹ کرنی تھی تو انہوں نے ویسٹ پاکستان کی باؤنڈری سیٹ کرنے کے لیے جو برٹش سے ہیڈ آف کمیشن منگوایا تھا وہ تھا سر سائرل ریڈ کلف، جو کہ برٹش تھے، اور انڈین کے جو ممبر تھے وہ مسٹر جسٹس مہر چند مہاجن اور مسٹر جسٹس تیجا سنگھ، اور پاکستانی ممبر تھے مسٹر جسٹس دین محمد اور مسٹر جسٹس محمد مرید۔ آپ یہ یاد رکھیں، یہ اکثر ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ ویسٹ پاکستان باؤنڈری میں جو پاکستانی ریپرزینٹیٹیو تھے وہ کون تھے، یا کوئی انڈین ممبر کون تھے، تو یہ ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب ویسٹ پاکستان کی ڈویژن کس طرح ہوگی؟ جو چٹاگو ہل ٹریکٹس تھا وہ ہندو میجورٹی کا تھا، ہندو میجورٹی تھا اور وہ ہندوستان کو دیا گیا، لیکن یاد رہے کہ اس باؤنڈریز کمیشن سیٹ کرنے سے پہلے وہ پاکستان کے کنٹرول میں تھا۔ Given to Pakistan on 15 August, but 2 days later the Chittagong Hill Tracts resolved not to abide by the award and hoisted the Indian flags۔ اور دوسرا تھا مالڈا ڈسٹرکٹ آف بنگال۔ جو مالڈا ڈسٹرکٹ تھا یہ سلائٹلی مسلم میجورٹی کا علاقہ تھا۔ اوور آل ہیڈ اے مسلم میجورٹی بٹ واز ڈیوائڈیڈ اینڈ موسٹ آف اٹ انکلوڈنگ مالڈا ٹاؤن وینٹ ٹو انڈیا۔ دا ڈسٹرکٹ ریمینڈ انڈر ایسٹ پاکستان ایڈمنسٹریشن فار 3 to 4 days۔ آفٹر 15 August it was only when the award was made public that the Pakistani flag replaced by the Indian flag in Malda۔ مالڈا میں جو تھوڑے سے زیادہ مسلم میجورٹی تھی بنسبت ہندوؤں کے، لیکن کچھ جو مالڈا ٹاؤن کے لوگ تھے وہ انڈیا چلے گئے، ٹھیک ہے، اور 3 سے 4 دن تک یہ جو علاقہ تھا پاکستان کے کنٹرول میں رہا، لیکن اس کمیشن کے بعد جو یہ جو علاقہ تھا یہ پھر انڈیا کے حوالے کیا گیا۔
Murshidabad district 70% Muslim majority. Pakistani flag remained hosted in Murshidabad for the 3 days until it was replaced by Indian flag on the afternoon of 17 अगस्त 1940. 17 अगस्त 1947 की दोपहर के बाद जो इलाका मुर्शिदाबाद 70% मुस्लिम मेजॉरिटी का था वहाँ पे पाकिस्तानी झंडा उतार के इंडिया का झंडा लगाया गया। तो ये कितने दुख की बात है कि 70% जहाँ पे मुस्लिम हो वो भी इलाका आप इंडिया के हवाले कर दें। तो इस वेस्ट पाकिस्तान में आप याद रखें जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स, मालडा डिस्ट्रिक्ट और मुर्शिदाबाद इंडिया के हवाले किए गए थे। तो आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी अनफेयर जो बाउंड्रीज़ कमीशन सेट की गई थी, लेकिन इसका हम आखिर में आपको सबूत भी देंगे। अब आते हैं पंजाब बाउंड्री कमीशन पे। हेड ऑफ कमीशन तो सेम ही रहा, सर साइरल रेडक्लिफ ब्रिटिश के थे, और इंडियन जो मेंबर्स थे वो मिस्टर सीसी बिस्वास, मिस्टर चौरा चंद्रा बिस्वास जो कि कांग्रेस के मेंबर थे, और दूसरे थे मिस्टर बी के मुखर्जी, ये बी ए मुखर्जी लिखा गया, बी के मुखर्जी जिसका पूरा नाम बिजन कुमार मुखर्जी था, और वो 4th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। और इनका दौरानिए की अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर 1952 टू 31 जनवरी 1956 तक ये चीफ जस्टिस रहे थे। और पाकिस्तानी मेंबर जो थे मिस्टर अबू साले मोहम्मद अकरम, और सेकंड थे मिस्टर एस ए रहमान, शेख अब्दुल रहमान, और ये 5th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बने थे पाकिस्तान के। अब जो हमने पीछे जो वेस्ट पाकिस्तान की डिवीज़न देखी, अब हम पंजाब की डिवीज़न देख रहे हैं। 3 तहसील अंडर कंट्रोल, मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवीज़न हो रही थी, जब पंजाब की बारी आई तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से हट के तहसील लेवल तक आ गया। क्योंकि अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवीज़न करते तो गुरदासपुर का इलाका उन्हें कभी भी ना मिलता। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो पंजाब की डिवीज़न थी उसको तहसील लेवल तक रखा, ताकि वो गुरदासपुर का इलाके में गुरदासपुर का इलाका ले सकें। और वो गुरदासपुर का इलाका क्यों लेना चाह रहे थे वो मैं नीचे बताऊंगा। बटाला, पठानकोट, गुरदासपुर ये 3 डिस्ट्रिक्ट थी जो कि इंडिया के हवाले की गई थी। ठीक है, ओनली 1 तहसील अंडर पाकिस्तान कंट्रोल जो कि शकरगढ़ की तहसील थी वो पाकिस्तान को दी गई थी। बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो तहसील जो थी वो इंडिया को दी गई थी। फिरोजपुरा, हेडवर्क्स एंड ज़ीरा वर गिवन टू इंडियन, पाकिस्तान लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ इट्स रिवर। उससे फिरोजपुरा हेडवर्क्स जो था वो भी इंडिया के फेवर में उन सर साइरल ने उनको इंडिया को दे दिया था, और हम इस तरह जो रिवर्स का कंट्रोल था वो भी खो बैठे। तो नाज़रीन, ये जो पठानकोट का इलाका था ये हिंदू मेजॉरिटी का था, और वो गुरदासपुर के इलाका वो क्यों लेना चाह रहे थे मैं आपको इस मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखें कि ये इंडिया है और ये पाकिस्तान का इलाका है, ये देखें सियालकोट तक यहाँ तक, और ये कश्मीर है। तो अगर वो ये इंडिया यहाँ सियालकोट से तो वो कभी भी नहीं आ सकते अंदर, और यहाँ से लाहौर हो गया। तो इंडिया एक वाहिद जगह थी, वो है गुरदासपुर। गुरदासपुर के इलाके से ही जो इंडिया है वो कश्मीर में इंटर हो सकती थी, जिसकी वजह से इन्होंने पूरा ज़ोर लगा के सर साइरल को कन्विंस करके लॉर्ड माउंटबेटन के थ्रू सर साइरल को ऑफ़र करा के ये इलाके अपनी मर्ज़ी से रेडक्लिफ अवार्ड अपनी मर्ज़ी से डिवीज़न कराई थी। अब ये तो हो गई हमारी सिर्फ ऐसे लफ्ज़ी कि हम ये कह रहे हैं कि अनफेयर है। अब हम इस चीज़ को साबित कैसे करें कि ये वाकई अनफेयर थी। तो आइए कुछ रेफरेंस लिए हैं मैंने डिफरेंट बुक से, तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। टू सेट द बाउंड्रीज बिटवीन 2 न्यूली स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, सर साइरल हेड ऑफ दिस कमीशन, ही रीच्ड ऑन 8 जुलाई 1947 एट दिल्ली फर्स्ट मीटिंग विद लॉर्ड माउंटबेटन। सर साइरल पहली बात तो ये कि बर सग़ीर में वो पहली मरतबा कदम रख रहे थे। दूसरी बात कि वो जब 8 जुलाई को दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहली जो मीटिंग की थी लॉर्ड माउंटबेटन से की थी, और लॉर्ड माउंटबेटन जो कि नेहरू के हाथों पे खेल रहे थे, जिस तरह नेहरू कह रहा था और वो कर रहे थे। और उन्होंने जो है 5 करोड़ और 50 मिलियन रुपीज़ 50 मिलियन रुपीज़ की जो है इनको ऑफ़र कराई थी लंदन बार्न क्लब में। ये हमें इंटरनेशनल बुक से मिला। ऑन 4 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन टोल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट द एक्सेशन ऑफ गुरदासपुर टू पाकिस्तान वाज अनलाइकली। और वो देखें जो कि इलाका है
مسلم میجورٹی کا، اور وہ خود مسلم میجورٹی کا علاقہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسیشن آف گرداسپور ٹو پاکستان وہ ان لائکلی. وہ کس طرح ان لائکلی، جبکہ 3 جون پلان میں یہ مسلم میجورٹی کے علاقے کو کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے، اور جہاں پہ ہندو میجورٹی ہے وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے. تو جہاں گرداسپور کا علاقہ جو تھا، اور جو اس کو پنجاب کا جو علاقہ تھا، اس کو انہوں نے تحصیل لیول پہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں گرداسپور کے علاقے کے تھرو وہ کشمیر میں انٹر ہونا چاہتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہ گرداسپور کا علاقہ لیا، اور یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو دینا ان لائکلی ہے. ہاؤ؟ آن 17 جون نہرو روڈ ٹو ماؤنٹ بیٹن ڈائریکٹلی آسکنگ فار کشمیر ٹو بی گیون ٹو انڈیا. یہ 17 جون کو ایک خط لکھا، ڈائریکٹلی خط لکھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ کشمیر انڈیا کو دیا جائے. ایلسٹر لیمپ ہیز شون سچ ایز انسٹرومنٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اب یہ ایلسٹر لیمپ کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں. ایلسٹر لیمپ ایک ڈپلومیٹ کے ہسٹورین ہیں جو کشمیر ایشو پہ کافی بک لکھ چکے ہیں، اور ان کی ایک بک کشمیر آ ڈسپیوٹڈ لیگیسی اور انکمپلیٹ پارٹیشن، یہ 2 بک بہت مشہور ہیں. اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیمارکیشن باؤنڈریز ہوئی ہے، اس طرح کا کوئی لیٹر آف ایکسیشن نہیں تھا. اٹ مینس کہ یہ چینج کیا گیا ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے آن 25 فیب 1948 فلپ نوئل بیکر. یہ فلپ نوئل بیکر کون تھے؟ یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار کامن ویلتھ ریلیشن ٹو راڈ ٹو دا پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی. جو انہوں نے کلیمنٹ ایٹلی جو برٹش اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے، ان کو لکھا کہ دیٹ دیر واز اے ریزن ٹو بلیو دیٹ ریڈ کلف ہیز آلٹرڈ ہز اوارڈ آفٹر شوئنگ دا فرسٹ ڈرافٹ ٹو اتھارٹیز ان دلی. اب یہ جو چیز ہے ہمیں ایلسٹر لیمپ کی بات کو پختہ کر رہی ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ڈرافٹ کے بعد جو یہ ڈسٹریبیوشن تھا، ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز تھا، یہ لیٹر جو ہے چینج کیا گیا ہے. مطلب پہلا ڈرافٹ بننے کے بعد اس کو چینج کیا گیا ہے. تو یہ بات اس چیز کی ثبوت دے رہی ہے کہ ایلسٹر لیمپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کہ ڈیمارکیشن کی جو باؤنڈری سیٹ کی گئی ہیں، اس طرح کا کوئی انسٹرومنٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. آئی ہوپ دوستوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. بیکر ان اے ہینڈ ریٹن پیراگراف ساؤٹ ایٹلی پرمیشن انکوائری ریگارڈنگ دا رول آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن. اور بیکر نے جو ہے اپنے ہاتھ سے ایک پیراگراف لکھا، اور یہ کہا کہ یہ چیز ان کی انکوائری کریں. جو رول آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے اس کی ان کو پرمیشن دی جائے، ایٹلی کو مطلب پرمیشن لی جائے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی انکوائری کی جائے اس موضوع پہ کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا رول ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، جو مطلب یہ سارا ڈویژن ہوئی تھی ڈیمارکیشن باؤنڈریز پہ، اس پہ انکوائری رکھنے کے لیے بیکر نے ان کے ساتھ ایک پیراگراف لکھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو اس کا رول ہے اس کی انکوائری کی جائے. ان اسپائٹ آف دیز سینٹیمنٹ بیکر واز ڈسمس بائی ایٹلی آن نہرو کمپلینٹ دیٹ ہی واز انسمپیتھیٹک ٹو انڈیا. اب جب انہوں نے یہ چیز لکھی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی انکوائری رکھی جائے، اس کا رول کیا تھا. تو بیکر کو جو ہے انڈیا کے نہرو کی کمپلین کرنے پر اس کو ڈسمس کیا گیا. وہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے کامن ویلتھ تھے، وہاں سے اس کو ہٹایا گیا، اور ان پہ بلیم یہ لگایا کہ وہ انسمپیتھیٹک ہیں ٹو انڈیا، مطلب لوئلٹی شو نہیں کرتے، وہ ہمدرد نہیں ہیں انڈیا کے. مینی ایئرس لیٹر، کچھ سالوں کے بعد ہی ٹولڈ ریچرڈ سائمن دیٹ ہی وڈ رائٹ دا ٹرو اسٹوری آف کشمیر ڈسپیوٹس اینڈ ریڈ کلف ایوارڈ ایون اف اٹ مینٹ گوئنگ ٹو جیل. ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ وہ ایک ٹرو اسٹوری لکھیں گے، ایک سچی کہانی لکھیں گے کشمیر ایشو پہ، بھلے ہی کیوں نہ ان کو جیل جانا پڑے. تو یہ دیکھیں آپ، ڈویژن ہوئی انڈیا پاکستان کی، اس کی ہمیں جو ثبوت ہے کہ یہ انفیئر تھا یا چینج کیا گیا، اس کا ثبوت خود برٹش دے رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا واقعی ہی انفیئر تھا، اور اس میں بہت ہی بڑے پیمانے پہ کرپشن کی گئی تھی، کیونکہ انڈیا کسی بھی رقم پہ وہ کشمیر کو کھونا نہیں چاہتا تھا، یا کشمیر میں انویڈ کرنا اس کے لیے لازمی تھا.
آئی ہوپ دوستوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اس میں بس آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے، لیکچر تو چھوٹا ہی تھا لیکن میں نے اس کو پروف دیتے دیتے تھوڑا سا بڑا کر دیا. ویسٹ پاکستان باؤنڈریز کے ممبرس کون تھے اور کون کون سے علاقے انڈیا کو دیے گئے، کون سے علاقے پاکستان کو دیے گئے، اور ویسٹ اور پنجاب جو باؤنڈریز کمیشن تھی اس میں جو ممبر تھے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. اور یہ جو 2 پیج ہیں جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے بنائے تھے اسٹیٹمنٹ، تاکہ آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہو. تو تب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.